وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنے واقعات بیان کیے ہیں وہ تمام واقعات انبیاء علیہم السلام کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا نمونہ ہے. اگر ہم بغور مطالعہ کریں ان دو باتوں کو مد نظر رکھ کر تو ہمیں تمام انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں یہ دو باتیں نمایاں ملیں گی. ہر نبی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہی کا مظہر نظر آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے. اسی لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو جب ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کے صبر کو، انبیاء کی ایک ایک جفاکشی کو، انبیاء کے ظلم سہنے کو، انبیاء کے استقامت کے ساتھ جمنے کو، جڑنے کو تفصیل سے بیان کیا. چنانچہ سورۃ الانبیاء جب نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی. کہا اے لوگو سنو، اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کے ایام قریب آ چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی غفلت میں اعراض کر رہے ہیں. ان کا یہ تصور ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا کرے گا، پوچھے گا، اور اللہ ہمیں جانچے گا. اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. اس کا ان کے دل اور دماغ میں تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ حساب کتاب قریب آ چکا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی جو دعوتیں ہوا کرتی تھیں وہ آخرت کے ساتھ ہوا کرتی تھی. خالی توحید کی، رسالت کی ہی نہیں بلکہ آخرت. تم جو کچھ حرکتیں کر رہے ہو آخرت میں اس کے بارے میں ضرور تم سے حساب لیا جائے گا. کہا اس کے بعد ما یأتیہم من ذکر من ربہم، فرمایا جو جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کے طرف سے نصیحتیں آئیں، ذکر آیا، فکر مند ہونے کی باتیں آئیں، کہاں سے؟ من ربہم محدثین، اپنے پروردگار کے طرف سے نئی نئی باتیں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ، وہ تمام نئی باتوں کو غور سے سنتے تھے. وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کھیلتے ہوئے، مزاح کرتے ہوئے. یعنی ان کے اللہ کے ذکر کو سننا کھیل کے ساتھ، کھلواڑ بنا کر، کوئی اہمیت کے ساتھ، کوئی توجہ کے ساتھ نہیں. جیسے عام طور پر کھیلتے کھیلتے کوئی آدمی کوئی بات سنتا ہے
تو اس طرح نبیوں کی باتیں سنتے تھے کھیلتے کھیلتے. اسی لیے حدیث میں فرمایا ان لوگوں کے ان تمام حالات کو دیکھ کر انبیاء بہت صبر کیے، انتہائی صبر. اشد البلاء الانبیاء، انبیاء علیہ السلام ان کی حالتوں کو دیکھ کر بہت صبر کیا کرتے تھے. اور پھر وہ لوگوں کی دلوں کی کیفیت اللہ کا کلام بیان کرتا ہے. لاہیۃ قلوبہم وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، فرمایا غافل دل کے ساتھ اور سرگوشیاں کرتے ہوئے. اب میں آپ کو بات کر رہا ہوں، آپس میں آپ سامنے ہی بات کریں گے اور مجھے دیکھ کر اشارہ کریں گے تو بیچارہ کیسے بات کرے گا؟ بتائیے کیا سوچے گا؟ بھئی یہ پتہ نہیں کس چیز پر تبصرہ کر رہا ہے، کس چیز کا ذکر کر رہا ہے، کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے. دل اور دماغ منتشر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس طرح وہ لوگ انبیاء کے سامنے کیا کرتے تھے. اسر النجوى. کون؟ الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم. ظالم لوگ تو یوں کہا کرتے تھے، ارے بھئی یہ تو تمہاری ہی طرح ایک معمولی انسان ہے، اس انسان کی بات تم کیا مانتے ہو؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون. تو یوں کہا کہ کیا تم جادو لے آؤ گے جبکہ تم اس سلسلے میں بڑی بصیرت رکھتے ہو؟ جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں سے لوگوں کا اس طرح کا مطالبہ ہوا کرتا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا ان انبیاء نے قال ربی یعلم القول فی السماوات والارض وهو السمیع العلیم. فرمایا اے لوگو، تمہارے ٹھٹے، تمہارے مذاق، تمہاری دل لگیاں، تمہاری غفلتیں، تمہارے اس طرح کی توہین آمیز کلمے کا کہنا، توبیخ آمیز باتوں کا کرنا، ایسی حرکتیں جس کے ذریعے سے میرے دل کو ٹھیس پہنچانا. سنو کہ میرا رب سب باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو بھی آسمان و زمین میں ہو رہی ہیں، اور وہ سمیع بھی ہیں، علیم بھی ہیں، سب جانتا ہے. تو بلکہ حدیث میں قرآن میں کہتا ہے کہ وہ لوگ انبیاء کی باتوں کو سن کر کیا کہتے تھے؟ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر. یہ کہتے تھے ارے یہ تو بیکار بکواس کر رہا ہے، خوابوں کی باتیں. یہ باتیں سب کب ہوں گی؟ خوابوں میں ہوں گی. خوابوں کی باتیں، خوابوں کی بات کر رہا ہے. اور پھر یوں کہنے لگیں گے کہ بھئی یہ تو اپنے طرف سے گڑھ کر قصے بنا رہا ہے، یہ تو شاعر ہے. یہ کون ہے؟ شاعر، اشعار بول رہا ہے. فرمایا فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ کَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے ذرا ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے بھائی، تم لوگ سب مل کر یہ ایک آیت ایسی پیش کر دو جس طرح رسول لے کر آئے، یہ ایک نشانی پیش کرو. مذاق کی ایک حد ہوتی ہے بھائی. یہ کیا مطلب تم لوگ جو مذاق کر رہے ہو؟ یہ تو انتہائی گندی مذاق ہے، برا مذاق ہے. ایک آیت لا کو دکھاؤ، دیکھیں گے اگر تم لوگ تمہارے اندر دم ہو تو. پھر کیا فرمایا؟ ما آمنت قبلکہم من قریۃ اہلکناہا. اللہ نے فرمایا ارے بھئی جو تم سے پہلے جو لوگ قریے والے ایمان نہیں لائے، انبیاء کا مذاق اڑایا، تو ہم نے نتیجہ کیا کیا؟ اہلکناہا، پورے قریے کو تباہ کر دیا. اور آج جو کچھ بھی تباہی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ عرض یہ ہے کہ وہ سب کے سب عیاشی کا نتیجہ ہے.
عیاشی کا بے ایمانی کا نتیجہ، غفلت کا نتیجہ، دھوکے کا نتیجہ، دنیاوی محبت کا نتیجہ۔ لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ حرکتوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ ان لوگوں نے اس طرح کی کچھ باتیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کا پھٹکار، اللہ کی لعنت، اللہ کا عذاب اتر آئے، وہ اسی جب دنیا میں حرکتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اتر آتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ نے فرمایا ہم نے وہ ایمان نہ لانے والوں کا انجام پورے قریے کو مٹا دیا۔ افہم یؤمنون، کیا وہ لوگ ایمان لائے؟ نہیں۔ فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے نبی جی آپ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیے، آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا سب پر ہم نے وحی نازل کی، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے جو ان تمام پر وحی نازل کی اور ان تمام کمبختوں نے یعنی جن لوگوں کے سامنے وحی کی باتیں سنائی جاتی تھیں انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی ان وحیوں کو سن کر انہوں نے اس پر یقین کیے بغیر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن آگے کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، اپنے آپ فیصلہ مت کیا کرو، پوچھ لیا کرو، پوچھ کر عمل کیا کرو۔ اور یہ وحی کا بدل ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال کے ذریعے سے وحی کی باتوں کھلتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ سوال کرنے کہتے نہیں کہتے ہیں بے آخر میں سوال کرو، تو یہاں دیکھیے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا سب پر ہم نے وحی نازل کی، لیکن یہ لوگ جو ان کی امتی ہے ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ سنو کون رسول کون نہیں رسول، کون صحیح کون غلط، جا کر اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پھر آگے جو جملہ کہا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے ان لوگوں کے یعنی انبیاء کو ایسا بدن نہیں دیا جو کھانا ہی نہ کھاتا ہو، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں۔ کون؟ انبیاء۔ آ جائیں گے سما چلے جائیں گے، آ جائیں گے سما چلے جائیں گے۔ تم لوگ یہ مت سمجھو کہ اللہ والوں کو کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ والوں کو پینے کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ والے ہیں، انبیاء ہیں۔ یہ تصور ہمارا نہیں، انبیاء تو عام انسانوں میں ہی ہوتے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، فرمایا ثم صدقناہم، پھر ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا، تم جو بھی مصیبت میں رہو ہماری بات مانو، ایک نہ ایک دن ہم تمہیں نجات دے دیں گے۔ چنانچہ نجات دی، سب کو نجات دی، اور ہم نے ان کو فَأَنْجَيْنَاهُمْ نجات دی۔ کن کو؟ وَمَن نَشَاء، جن جن کو ہم نے چاہا ان تمام کو۔ اور جو لوگ اسراف کرنے والے تھے اوقات میں، مال میں، جان میں، صلاحیت میں، اشیاء میں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ میرے محترم خواتین، عام طور پر ہم لوگ چند چیزوں کو جان کر بھی انجانی کر دیتے ہیں۔
یہ جو اسراف کا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، اہلکنا المسرفین، یہ ایسا عجیب و غریب اللہ نے نسخہ بتایا. یہ نسخہ اسراف کرنے والے ہی دنیا میں ہلاک ہوتے ہیں. اسراف کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ اپنے خواہشات پر زندگی گزارنے والے. کس پر؟ جس وقت میں گجرات میں حالات پیش آئے، غور سے میری بات سننا، اب میں اپنے منزل پر آ رہا ہوں. گجرات میں جب حالات پیش آئے، اس وقت میں تمام اکابرین کا سفر ہوا، گجرات کا جائزے کا سفر. جب جائزے کا سفر ہوا، اس سفر میں جس علاقے میں زلزلہ آیا، جس علاقے میں فساد ہوا، جس علاقے میں حالات آئے، جب وہاں پہنچے پتہ چلا وہاں کے لوگ انتہائی عیاش قسم کے لوگ تھے. ان بزرگوں میں ایک بزرگ کہنے لگے، ہم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، پڑوس مسلمان کا گھر ظہر کی نماز میں اتنا زور سے گانا بجا رہے تھے، اتنا زور سے گانا بجا رہے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ نماز کو توڑ کر جا کے تماچا لگائیں. کس کا گھر؟ غیروں کا نہیں، مسلمانوں کا. کون سا وقت؟ کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ جو نماز ادا کر رہے تھے، گانا کی آواز سنائی دی اور بزرگ طیش میں آ گئے کہ جی یوں چاہ رہا تھا کہ نماز توڑ کر جا کر اسے تنبیہ کرو، اسے مارو. پھر میرے دل میں بات آئی، یہی وجہ ہے اسلام کی گستاخیاں جس سے اللہ نے ان کو تباہ کیا. ترکی میں بھی حالات آئے تو لوگوں نے بتایا، جس علاقے میں خود میرے بہن بھی وہاں ہیں ترکی میں فی الحال، وہ کہنے لگے جس علاقے میں زلزلہ آیا عیاشیوں کا اڈا ہے. ایسے ہی نہیں، بم میں زلزلہ ہوا ایران میں، زلزلہ ہو کر 3 مہینے کے بعد ہم خود پہنچے تو میں نے خود دیکھا، سڑک ہے، سڑک کے دائیں طرف پورے کھجور کے درخت، بائیں طرف پورا محلہ آباد، بائیں طرف اتنا بڑا زلزلہ آیا کہ 5 فلور کی عمارت پورے اندر دھس کر صرف 5واں فلور باقی ہے دھسنے میں. اتنا بڑا زلزلہ، دنیا کا 3 نمبر کا بڑا زلزلہ دنیا کا. آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا زلزلہ آیا. لیکن آج بھی جو مسجد وہاں تھی، وہ مسجد آج بھی باقی ہے. مسجد کو ذرا دھکا، البتہ صحن اور کمپاؤنڈ کی دیواریں ٹوٹ گئی مسجد کی، لیکن مسجد کو کوئی دھکا نہیں لگا. نمبر 1. اور اس طرف اور بھی آخرت کی بات سنیے، اس طرف لئی پورے درخت بم کے شہر میں، وہاں کے کھجور بڑے مشہور اور جو بالکل ملائم مسکے کی طرح ہوا کرتے ہیں کھجور، تو وہ کھجوروں کا درخت بم کے بائیں طرف ہے. اس کھجور کا ایک درخت بھی بنگا نہیں ہوا، لیکن ادھر پھوک کے سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. 99% نقصان ہوا. قیصر و کسریٰ کے محلات اور یہاں عربی قیصر و کسریٰ کے محلات بیفور ارتھ کویک، آفٹر ارتھ کویک دیکھا تو مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے. کیا بن گیا؟ مٹی کا ڈھیر. اور کہنے والوں نے کہا جب ہم نے لاشیں نکالی
جب ہم کیا نکالیں؟ لاشیں. تو لاشوں جب نکالیں تو ان لاشوں میں یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر عیاشیاں، بے حیائیاں، فحاشیاں زیادہ ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں. کیوں؟ لاشیں نکالنے پر پتہ چلا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اہلکنا المسرفین، ہم سب کو ہلاک نہیں کرتے. جو لوگ اسراف کریں گے. بنگلور کی کارگزاری، میں اس لیے کارگزاری سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ چیزوں کے سلسلے میں جانکاری ہو. بنگلور کی کارگزاری یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ بریڈ کا اندر کا حصہ کھاتے تھے، اطراف کا حصہ اٹھا کر پھینک دیتے تھے. بریڈ اطراف کا جو باٹر ہوتا تھا اسے اٹھا کر پھینک دیتے اور اندر کا حصہ کھاتے. وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، حالانکہ وہی ٹیسٹ کے اعتبار سے بڑا اچھا لگتا ہے. تو اس طرح جس طریقے سے اسراف انسان کو تباہ کر دینے والی چیز ہے، تو دنیا میں بہت ساری ایسے گناہ ہیں جس کا نتیجہ دینڈ. تو وہ جو لوگ وہ کھاتے تھے اسی محلے کے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی. جو حاشیہ کھا کر، جو درمیان کا حصہ کھا کر حاشیہ پھینک دیا کرتے تھے، وہی صاحب چند سالوں کے بعد 10 15 20 سال بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ کچرے کے توٹی کے پاس کھانا چن کر کھا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. رب اللہ ہم میں سے کی حفاظت فرمائے. اس لیے میں عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی اور اسراف، اس کا ہم خاتمہ کریں. وتواصوا بالحق وتواصوا. تو اس کا اگلی آیت میں ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے تمہیں یہ قرآن پاک کتاب عطا فرمائی ہے، اس میں تمہارے لیے بہت ساری نصیحت ہے، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ اس کے سلسلے میں عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمیں سے یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.